نماز عصر ہوئی، فوجوں میں ہلچل مچ گئی، تیاری کا حکم ہوا۔ امام علی مقام نے حضرت عباس کو بھیجا، جاؤ عمر بن سعد سے پوچھو یہ کیا مسئلہ ہے۔ عمر بن سعد نے کہا جی مجھے حکم ملا ہے کہ میں آج یہ کام ختم کر دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس جاؤ عمر بن سعد سے کہہ دو کہ آج علی کا بیٹا رسول اللہ کا نواسہ تم سے آج کی رات کی مہلت مانگتا ہے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حسین نے جناب مہلت مانگی کیونکہ زندگی سے پیار تھا۔ ارے جبل زندگی سے پیار ہوتا اتنے جوخم ہی نہ اٹھاتے، زندگی سے پیار ہوتا مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا اتنی مشقتیں ہی نہ اٹھاتے۔ زندگی سے پیار نہیں تھا، خدا اور خدا کی عبادت سے پیار تھا۔ اور تمام مورخین نے یہ لفظ لکھے امام علی مقام کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات ہم قرآن پڑھ لیں، ہاں آج کی رات ہم جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لیں اور اپنے خدا کے آگے سرب سجود ہو جائیں۔ چنانچہ اور اصل میں جو میں آگے جملہ آنے لگا ہے میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام ہر قسم کی خباثتوں کا پردہ زندگی میں چاک کر کے جانے والے تھے، ان کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا کوئی یہ نہ کہہ دے حسین نے اپنے ساتھیوں کو دھوکے میں مروا دیا۔ چنانچہ امام علی مقام آج اپنے وفاداروں کی وفاؤں کا امتحان بھی لینا چاہتے ہیں، اس لیے آج کی رات کی مہلت ضروری تھی۔ چنانچہ حضرت عباس علمدار گئے، عمر بن سعد سے فرمایا عمر بن سعد رسول اللہ کا نواسہ فرما رہے ہیں کہ آج کی رات مہلت دے دے، ہم اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے آگے سر بسجود ہونا چاہتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد کہنے لگا ارے اتنی مہلت تو مجھے دیلم کے کافر بھی مجھ سے مانگتے ہیں، میں انہیں بھی دے دیتا۔ جاؤ جا کر حسین سے کہہ دو آج کی رات جو کرنا ہے کر لو، کل پھر اسی میدان میں ہماری ملاقات ہوگی۔ حضرت عباس آئے، آ کر عرض کی ہے نواسہ رسول عمر بن سعد نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی۔ ادھر شمر بار بار کہنے لگا کہ عمر بن سعد انہیں رات کا موقع نہ دے۔ عمر بن سعد کو غصہ آیا، کہنے لگا اے شمر اے چپ کر پلید آدمی، اے اتنا موقع تو اگر کافر بھی مانگے انہیں بھی مل جاتا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہی میں مغرب کی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بڑا خاص اب منظر آ رہا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عشاء کی نماز ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے خطاب فرمایا، خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت اور رسالت کا نور رکھا ہے، ہم پر قرآن نازل کیا اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے ساتھیوں ہمیں معلوم ہے کہ آج میرے اور تمہارے یہ جو تمہاری جماعت ہے ان سے افضل پوری روئے زمین پر کوئی جماعت نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یزید کا ٹارگٹ میں ہوں، یزید کا مقصود میں ہوں، یزید صرف اپنی راہ سے مجھے ہٹانا چاہتا ہے۔ او میرے بھائی عباس تم بھی سن لو، او میرے بھائی جعفر تم بھی سن لو، او عبداللہ تم بھی سن لو، او عمر تم بھی سن لو، او عثمان تم بھی سن لو، او ابو بکر بن علی تم بھی سن لو، میرے بھتیجوں بھانجو سب سن لو۔ میں حسین تمہیں حکم دیتا ہوں بلکہ اجازت دیتا ہوں، چلو چلو تمہارا جدھر دل کرتا ہے چلے جاؤ، مجھے یقین ہے یہ فوجیں تمہارا رستہ نہیں روکیں گی۔ اللہ اکبر، شاعر نے وہ منظر اپنے لفظوں میں بیان کیا۔ کوئی امام علی مقام کہہ رہے ہیں کہ ہیں میرے لیے یہ سامنے فوجوں کی دیواریں چمکتی ہیں، فقط میرے لیے ہی لشکر کی تلواریں، میں خوش ہو کر اجازت دے رہا ہوں، تم چلے جاؤ جہاں جاؤ، رہو خوش زندگی کی راحتیں پاؤ، مجھے سینے پہ نیزوں برچھیوں کے وار سینے دو، میری گردن سے خون مصطفیٰ کی نہر بہنے دو، مجھے رہنے دو چورو جبر کی خونی گھٹاؤں میں،
میں خود آیا ہوں میرے ساتھیوں خونی بلاؤں میں چلے جاؤ بلائے کربلا میں لاکھ آئے گی دعائیں ابن حیدر کی تمہارے ساتھ جائیں گی مہربانوں مجھے تو امتحان خاص دینا ہے یزیدی فوج کو تو بس سر شبیر لینا ہے امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی فرمایا چلے جاؤ پھر آپ نے چراغ بجھایا کافی دیر کے بعد جب چراغ جلایا وہاں سے آنسوؤں کی ایک برسات ملی آنکھوں سسکیوں کی آوازیں سننے کو ملی کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہٹا تک نہیں تھا عباس علمدار کھڑے ہوئے حسین یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم رسول اللہ کے شہزادے سے ہم رسول اللہ کے شہزادے سے بے وفائی کریں حسین ہمارے لیے عزت دیں گے کہ ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا شاعر کیا خوبصورت منظر کھینچتا ہے کہا روکے غلاموں نے محمد کے نواسے کو کئی دل کے پیاسوں نے کئی دل کے پیاسے کو کیا کہا ہمارے آقا و مولا ہمیں بھی پاس رہنے دو ہمیں بھی ظلم کی شمشیر کا ہر وار سے لے دو اے زہرا کے کمر بن کر رہیں گے ہم تیرا حالا تیرے قدموں میں مرنے کی تمنا ہے شہ والا ہمیں نامو سے احمد کے لیے قربان ہونے دے ہمیں قدموں میں آقا راحتوں کی نیند سونے دیں جہاں کی ظلمتوں میں شاہ والا روشنی تم ہو ہماری جان تم ہو ہماری زندگی تم ہو تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے زیارت سے تمہاری عاشقوں کی عید ہوتی ہے سارے ساتھی کہنے لگے حسین ایسے کیوں کر ممکن ہے کہ ہم تمہیں اس دشت کربلا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیں کسی نے کہا حسین ارے جانا تو تمہاری ماما کی خدمت میں ہی پڑے گا تمہارے نانا کے سامنے جانا پڑے گا حسین یہ داغ بے وفائی لے کر کوئی بھی نہیں جانا چاہتا چنانچہ یہ لفظ صبح قیامت تک ہر ایک کی زبان پہ جاری ہو گیا امام علی مقام نے ایک دعا کی فرمایا اجرکم علی اللہ آج جتنے علماء ذاکرین وائزین ایک لفظ بولتے ہیں نا اجرکم اللہ اجرکم اللہ یہ لفظ حسین پاک نے اپنے ساتھیوں کے لیے بولا تھا فرما اجرکم اللہ بھئی یہ اجر اور بدلہ اس وفا کا تمہیں اللہ ہی عطا فرمائے گا اس لیے وہ اجر ایسا ملا کہ صبح قیامت تک یہ زندہ و تابندہ ہو گئے اور نام یزید ہمیشہ کے لیے مٹ گیا اور غالی بن گیا دشت کربلا میں 9 محرم الحرام کی رات آہوں دردوں سسکیوں میں آل محمد خدا کی عبادت میں گزار رہے ہیں 10 محرم الحرام کا آمد کی گھڑیاں ہیں شہری کا وقت ہے نواسہ رسول تہجد پڑھ رہے ہیں